نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ہے کہ کلمہ طیبہ کا راز امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں ہے۔ اعلیٰ حضرت فیض درجت عارف باللہ خواجہ شیخ محمد حسین شاہ قادری الچشتی افتخاری الحسنی والحسینی پیر عادل بیجاپوری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، تحقیق کر تصدیق کر کلمہ گو بن جائے گا، جو سراپا کلمہ ہوگا وہ ولی کہلائے گا۔ پیر عادل کو قدیری سلسلے سے کام ہے، کلمہ ہی آغاز اپنا کلمہ ہی انجام ہے، ہوش اڑ جائیں گے جب عرفاں سمجھ میں آئے گا۔ الحمدللہ ناز ہے قدیری سلسلے پر، اور قدیری سلسلے کے لیے ہی وقف ہے، اور قدیری سلسلے کی تعلیمات کلمہ طیبہ کی تعلیمات ہیں۔ سیدنا عارف باللہ سلطان الاولیاء شیخ المشائخ داعی کلمہ طیب سید محمد بادشاہ قادری قدیر اللہ یمنی کی تمام تعلیمات کی بنیاد کلمہ طیبہ ہی ہے۔ آپ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیتے ہیں، ان کو 6 حصوں سے دیکھ کر کے پورا شجاعت کی تعلیم آپ نے مرتب کی ہے، اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں ہی کلمے کا راز ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ کلمہ طیبہ کا راز امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں ہے۔ امام حسین علیہ السلام جیسے ہی پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلی آواز جو امام حسین علیہ السلام نے سنی وہ نبی دو جہاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھی۔ آپ کے کان میں حضور پاک نے اذان دی، اور اذان میں لا الہ الا اللہ بھی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ گویا اذان کی شکل میں مصطفیٰ نے امام حسین کے کان میں امام حسین کو قریب کر کے آپ کی کان میں کلمہ کہہ دیا۔ گویا کلمہ نہیں کہہ دیا، گویا کلمے کا راز بنا دیا امام حسین، اس طریقے سے کہ امام حسین علیہ السلام کے پیدا ہونے کی تاریخ کتب تواریخ کھنگالیں گے تو یہ ملے گی کہ آپ 3 شعبان 3 ہجری میں پیدا ہوا، یعنی کلمہ طیبہ کے اندر لا الہ الا اللہ میں 3 جز ہے، محمد رسول اللہ میں 3 جز ہے، تو گویا 3 شعبان 3 ہجری میں پیدا ہوئے، امام حسین کلمے کا راز بن کر آئے۔ امام حسین علیہ السلام کہ یہ بھی ایک امتیازی حیثیت ہے کہ عموماً بچے 9 مہینے میں پیدا ہوتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کی پیدائش 6 مہینے میں ہوئی تھی۔ یہ بھی ایک آپ کا امتیاز ہے، اور آپ کی خاص خاصیت ہے کہ امام حسین علیہ السلام 6 مہینے میں آئے، اور پھر میں کہوں گا کہ کلمے کا راز آپ کی زندگی میں موجود ہے، کلمے کا راز لے کر آئے کہ کلمہ طیبہ کے 6 جز ہے،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ قرآن کریم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کہا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن کریم نے کلمہ کہہ کر پکارا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یہی آتا ہے کہ آپ بھی 6 مہینے میں پیدا ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 6 مہینے میں پیدا ہوئے، ان کو عیسیٰ کلیمۃ اللہ کہا گیا، اور یہ 6 مہینے میں امام حسین علیہ السلام بھی پیدا ہوئے اور کلمے کا راز بن کر آئے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 24 حروف ہے۔ لا الہ الا اللہ کے اندر 12 حروف، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 12 حروف، کل 24 حروف ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام 24 ہفتے ماں کے شکم میں 24 ہفتوں میں کامل انسان بن کر تشریف لائے، اور گویا کہ سیدہ کائنات کے شکم میں کامل کلمہ بن کے تشریف لائے۔ ہر مہینے میں 4 ہفتے ہوتے ہیں، اور 6 مہینے میں تشریف لائے، یعنی 24 ہفتے میں تشریف لائے۔ گویا کہ آپ کلمہ طیبہ کے ایک ایک حروف کا راز بھی آپ کی زندگی میں پنہا ہے۔ اتنا ہی نہیں، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا کی سرزمین پر جنہوں نے اپنی جانثاری آپ پر کی، ان کی تعداد 72 مشہور زمانہ ہے۔ ہر خاص و عام کی زباں پہ جاری ہے کہ آپ کے ساتھ 72 جانثاروں نے آپ پر زندگی قربان کی، اور یہ 72 کا راز بھی آپ کی زندگی کا ہی ہے، اور یہ بھی کلمے کا ہی راز ہے، کیونکہ کلمہ طیبہ کے اندر 24 حروف ہے، یعنی کلمہ طیبہ 24 حروف پر مشتمل ہے، اور ایک حرف کو، ایک الف کو تیار ہونے کے لیے 3 نقطے درکار ہے۔ 3 نقطوں سے الف بنتا ہے، اور تمام حروف الف سے ہی بنے ہیں، یعنی 3 نقطے سے ہی بنے ہیں۔ اور کلمے میں 24 حروف ہے، اور ہر حرف میں 3 نقطے ہیں، یعنی 24 کو 3 سے ملٹیپلے کیجئے، ضرب دیجئے، گنا کر دیجئے، 72 حاصل ہوتا ہے۔ تو 72 یہ امام حسین کے لیے ہی تھے، اور امام حسین پہ ہی جانثاری کرتے تھے، اور امام حسین ہی کے پکے ساتھی تھے، یعنی گویا کہ جو کلمہ طیبہ کی برکتوں کا راز ہے وہ بھی امام حسین کی زندگی میں پنہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں پنہا کیوں نہ ہو؟ یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا، تو وہ سچی دل سے اگر کلمہ اس نے پڑھ لیا، کلمے کی تصدیق کر لی ہے، تب وہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ اور اگر تمام اعمال کر لے اور کلمہ ہی دل سے نہیں پڑھا ہے تو تمام اعمال بیکار ہے۔ جس کا کلمہ صحیح ہوگا مومن وہی، ذکر کلمہ سے سینے نکھر جائیں گے۔ جان پہچان رب کی نہیں ہے جنہیں، وہ تو دنیا ہی سے بے خبر جائیں گے۔ تو کلمہ طیبہ جس نے پڑھا، کلمہ طیب کلمے والا ہی اللہ کی جنت کو پا سکتا ہے، ورنہ اللہ کی جنت کو نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، سب کرنے والا سب کر لے،
وہ اس کی جنت کو نہیں پا سکتا ہے۔ ہاں کلمے والا ہے، ساتھ میں نماز روزہ حج زکات والا ہے تو جنت، اللہ کی جنت پا لے گا۔ تو بغیر کلمے کے جنت نہیں ملے گی۔ اور تمام جنتیوں کے سردار کون ہیں؟ امام حسین۔ تو امام حسین آپ کے سردار بھی تب بنیں گے جب آپ کلمے کی دل سے تصدیق کرو گے۔ گویا آپ اگر امام حسین کو دل میں جگہ نہیں دیں گے اور امام حسین کے طریق پر دل میں کلمہ نہیں بسائیں گے، امام حسین کی غلامی قبول نہیں کریں گے، تو آپ اللہ کی جنت نہیں پا سکتے۔ امام حسین کا نام نامی اس میں گرامی بھی اس دنیا کا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی جنت سے تشریف لایا ہوا نام ہے۔ اور جنت میں بھی عام نہیں بلکہ خاص اللہ کی جنت میں پردہ راز میں رکھا گیا تھا۔ تو گویا امام حسین کی پوری زندگی کلمہ طیبہ کے راز کو چھپا کے رکھتی ہے۔ کلمہ طیبہ کا راز و نیاز امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں۔ امام حسین کا ظاہر کلمہ طیبہ کے دو جز ہے، ایک لا الہ الا اللہ، ایک اللہ والا جز ہے، ایک محمد رسول اللہ، ایک رسول اللہ والا جز ہے۔ امام حسین کا ظاہری ایک ایک ادا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو حسین کو دیکھتا وہ اللہ کے رسول کو دیکھ لیتا۔ امام حسین کو دیکھ کر فوراً حضور یاد آ جاتے، فوراً جو ہے محمد مصطفیٰ یاد آ جاتے۔ اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ امام حسین یہ اللہ کے رسول سے بہت شباہت رکھتے تھے۔ جو امام حسین اللہ کے رسول کا کامل مظہر تھے، امام حسین اللہ کے رسول کے بہت زیادہ ہم شکل تھے، تو آپ کے ظاہر پہ محمد رسول اللہ چھایا ہوا تھا، اور آپ کا دل ایسا تھا کہ آپ کے اندر دل میں رب تعالی کے جلوے موجود تھے، توحید اور وحدت کا رنگ چڑھا ہوا تھا، اور گویا آپ کے باطن میں لا الہ الا اللہ اور ظاہر پہ محمد رسول اللہ کا رنگ چڑھا ہوا تھا، اور آپ سراپا کلمہ تھے۔ تحقیق کر، تصدیق کر، کلمہ گو کہلائے گا جو سراپا کلمہ ہوگا، وہ ولی کہلائے گا۔ اور دنیا میں کوئی ولی نہیں ہے جو امام حسین کا غلام نہ ہو، ہر ولی امام حسین کا غلام ہے، کیونکہ امام حسین کی غلامی قبول کرنے کے بعد ہی ولایت کی سند ملتی ہے۔ مولا تعالیٰ امام حسین علیہ السلام کی راز و نیاز سے اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کلمہ طیبہ کے اور راز و نیاز کو امام حسین علیہ السلام کی زندگی سے حاصل کرنے اور ان کے عشق میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔